ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تالاب میں بہت سی مچھلیاں اور کچھوے رہتے تھے۔ یہ تالاب بہت بڑا تھا اور اس میں سب کے لیے بہت جگہ تھی۔ بارشیں ہوتی رہتی جس سے ہر طرف ہریالی رہتی اور تالاب بھی پانی سے بھرا رہتا۔ اس تالاب میں ایک ایسا کچھوا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت دوسروں سے لڑنے میں لگا رہتا۔ اس سے اکثر مچھلیاں اور کچھوے کہتے کہ لڑنا غلط بات ہے۔ ایک تالاب میں رہتے ہوئے تمہیں ہم سے لڑنا نہیں چاہیے، پر وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں رہتا۔ اگر کبھی کوئی چھوٹی مچھلی کھیلتے ہوئے اس کی طرف آ جاتی تو وہ ان سے لڑنے لگ جاتا، جس سے سب چھوٹی مچھلیاں اس سے ڈرتی تھیں اور اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ کرنے کے علاوہ کچھوے کی ایک اور عادت بہت بری تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتا تھا۔ وہ سب کو اپنی بہادری کی جھوٹی جھوٹی کہانیاں سناتا تھا۔ ایک دفعہ کچھوا ایک مینڈک سے دوستی کر لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس تالاب میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں وہ سب مجھ سے ڈرتی ہیں اور ان کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ میری طرف آ سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میری لڑائی ایک شارک سے ہو گئی۔ میں نے اس شارک کو ایسا مزہ سکھایا کہ اس نے پھر مجھ سے کبھی پنگا نہیں لیا۔ کچھوا اپنی یہ کہانی مینڈک کو سنا ہی رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایک مگرمچھ آ جاتا ہے اور وہ کچھوے کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی کچھوے کو کھانے والا ہوتا ہے تو کچھوا مگرمچھ سے کہتا ہے کہ مگرمچھ بھائی، آپ مجھے مت کھائیں، میں تو بہت بوڑھا اور کمزور ہوں، مجھے کھا کر آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایسا مینڈک کھانے کے لیے دے سکتا ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اور موٹا ہے۔ اسے کھا کر آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ کچھوے کی ان باتوں میں مگرمچھ آ جاتا ہے اور کچھوے سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بات سے مکر گئے تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور پھر تم چاہو سمندر میں جا کر کہیں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ کچھوا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ پھر کچھوا واپس تالاب میں آ جاتا ہے۔ وہ آ کر مینڈک سے ملتا ہے۔ مینڈک جب کچھوے کو دیکھتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے اور کچھوے سے پوچھتا ہے کہ تم زندہ کیسے ہو؟ مگرمچھ نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ تو کچھوا مینڈک سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہاں پر سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ مگرمچھ مجھے کھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ وہ تو مجھے اپنے ساتھ اس لیے لے کر گیا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنے بچوں سے ملوانا چاہتا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو مگرمچھ نے مجھے بہت سا کھانا دیا جو کہ بہت ہی مزیدار تھا۔ میں نے مگرمچھ کو تمہارے بارے میں بھی بتایا ہے، تو مگرمچھ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بھی اگلی بار اپنے ساتھ ضرور لاؤں۔ کچھوا مینڈک کو کہتا ہے کہ کل تم بھی میرے ساتھ مگرمچھ سے ملنے جانا، دیکھنا وہ تمہیں بھی بہت ہی مزیدار کھانے دے گا۔ اب مینڈک بیچارہ اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے، پر وہ کچھوے کی بات میں آ جاتا ہے اور اگلے دن اس کے ساتھ مگرمچھ کے پاس چلا جاتا ہے۔ مگرمچھ مینڈک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اب کچھوا مینڈک کو مگرمچھ کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور مگرمچھ مینڈک کو کھا جاتا ہے۔ کچھوے کو اپنی اس حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور وہ پھر سے اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ ایک دن کچھوا اپنے کھانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر ایک سارس پر پڑتی ہے۔ وہ سارس کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ کاش میں بھی ایسے اڑ پاؤں۔ وہ سارس کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اڑ سکتے ہیں، مجھے دیکھو، میں تو تیز چل تک نہیں سکتا۔ یہ سن کر سارس اس سے کہتی ہے کہ کچھوے بھائی، ایسا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔
اگر ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو آپ بھی تو پانی میں تیر سکتے ہو۔ پھر کچھوا کہتا ہے کہ نہیں، میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی ایک بار آپ کی طرح اڑ سکوں۔ میں ایک دفعہ اڑ کر تالاب کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سارس اسے بہت منع کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا اور ضد کرتا رہتا ہے۔ آخرکار سارس مان جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم کل تیار رہنا، ہم کل تمہیں اپنے ساتھ لے کر اڑیں گے۔ کچھوا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن صبح ہوتی ہے اور سارس آ جاتے ہیں اور کچھوا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ سارس آ کر پھر کچھوے کو کہتے ہیں کہ تم ایک بار پھر سے سوچ لو، یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ پر وہ نہیں مانتا۔ پھر سارس جا کر ایک لکڑی لاتی ہے، کچھوے سے کہتی ہے کہ ہم لکڑی کو اپنے پنجوں سے پکڑ لیں گے، تم بس لکڑی کو اپنے منہ سے اچھے سے دبا کر پکڑ کر رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو کچھ بولنا مت ورنہ تم گر جاؤ گے۔ کچھوا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ لکڑی کو اپنے منہ سے پکڑ لیتا ہے اور سارس اس کو پکڑ کر اڑنے لگتے ہیں۔ ابھی وہ تھوڑا ہی اڑتے ہیں کہ کچھوے کو شور کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ نیچے دیکھتا ہے تو اسے بچوں کے شور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بچوں پر غصہ کرتا ہے اور لکڑی اس کے منہ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر کر مر جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے۔ If you like the cartoon, like, share, subscribe. Thanks for watching. Bye bye.